السلام علیکم دوستوں، تو آج میں ایک بار پھر سے حاضر ہوئی ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی سی کہانی لے کر۔ ایسی ہی اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اور لائک کر دیں۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ بے دام غلام۔ اعظم میرا چچا زاد تھا، ہماری محبت کی شادی تھی، لیکن یہ محبت کسی سے ڈکی چھپی نہ تھی۔ ہم بچپن میں ایک گھر میں رہتے تھے جو کہ والد اور چچا جان کو دادا کی جانب سے ورثے میں ملا تھا۔ بچپن ساتھ گزرا، اعظم اور میں اکٹھے کھیل کود کر بڑے ہوئے۔ جب ہوش آیا تو احساس ہوا کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر خوش نہیں رہ سکتے۔ والد صاحب نے نیا گھر بنوایا اور ہم وہاں شفٹ ہو گئے، لیکن میں نئے مکان میں خوش نہ رہتی تھی۔ سب ہی جانتے تھے کہ چچا کے بچوں سے جدائی نے مجھے پریشان کر دیا ہے، خاص طور پر اعظم بہت یاد آتا تھا۔ اعظم بھی اب بجھا بجھا رہنے لگا، اس کا دل پڑھائی میں نہ لگتا اور میرے بھائی سے ملنے کے بہانے وہ روز ہمارے گھر آ جاتا۔ اسے دیکھتے ہی میں کھل اٹھتے، دوڑ کر چائے بنا لاتی، کبھی سموسے، کبھی پکوڑے تل لاتی۔ ہماری محبت عیاں تھی، ابو اور چچا نے اسی باعث شادی کے بندھن میں باندھ دیا۔ شادی کے بعد میں پھر اسی گھر میں آ گئی جہاں بچپن گزرا تھا، بہت خوش تھی۔ یہ گھر میرے لیے اجنبی نہ تھا، سسرال والے وہی اپنے اور پیار کرنے والے لوگ تھے۔ میں اپنی قسمت پر ناز کرتی تھی کہ جو آرزو تھی پوری ہو گئی، اب کسی شے کی آرزو نہ رہی تھی۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دے دی اور میں ماں کے مقدس رتبے پر فائز ہو گئی۔ بچوں کی پرورش میں کھو گئی، چچی ہاتھ بٹاتی تھیں، وہ ساتھ نہ دیتی تو ننھے منھے بچوں کو پالنا اور سنبھالنا کوئی آسان بات نہ تھی۔ جن دنوں چچی بیمار تھی، ہماری پرانی ملازمہ زبیدہ خاتون اپنے گاؤں لوٹ گئیں۔ ان دنوں ملازمہ کی اشد ضرورت تھی، بچوں کی پرورش، گھر کی ذمہ داری، اوپر سے بیمار چچی کی دیکھ بھال۔ میں تھکن سے نڈھال اور نیم جان رہنے لگی۔ بتاتی چلوں کہ میرے ایک جیٹھ تھے جو اپنی فیملی کے ساتھ علیحدہ گھر میں قیام پذیر تھے، نند کوئی نہ تھی، البتہ 2 دیور غیر شادی شدہ ہمارے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ چچا جان کا انتقال 2 برس قبل ہو چکا تھا اور اب ساس کو بھی مرض الموت لاحق تھا، انہیں جگر کا کینسر بتایا گیا تھا۔ ان دنوں جو بھی ہماری ساس کی تیمارداری کو آتے، ان سے ملازمہ نہ ملنے کا دکھ بتاتی اور التجا کرتی، اگر کوئی عورت ضرورت مند ہو تو میرے پاس بھجوا دیں، میں اچھی تنخواہ دوں گی۔ کافی بار پڑوسن سے بھی ذکر کیا تھا۔ ایک روز اس کے توسط سے ایک نوجوان عورت ہمارے گھر آئی، خاصی خوبصورت اور تنومند تھی۔ اس نے بتایا کہ آمنہ بی بی نے بیچا ہے، پہلے ان کے یہاں کام کرتی تھی، اب ان کے پاس دوسری عورت کام کر رہی ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے، تبھی آپ کی طرف بھیجا ہے۔ عورت نے اپنا نام رضیہ بتایا۔ میں تو ملازمہ کو ترس رہی تھی، لہٰذا اس کے بارے میں زیادہ چھان بین نہ کی اور فوراً رکھ لیا۔ رضیہ جیسی نظر آ رہی تھی ویسی ہی ثابت ہوئی، ہر کام سلیقے اور سغراپے سے کرتی تھی۔ صبح آتی اور رات کو 8 بجے چلی جاتی۔ وہ ایک صاف ستھری اور تمیزدار عورت تھی، زیادہ باتیں نہیں کرتی تھی، بس اپنے کام سے کام رکھتی۔ عمر یہی کوئی 24 سال تھی۔ کہتی تھی بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہتی ہوں، شوہر کی موت ایک ایکسیڈنٹ میں ہوئی تھی جو رکشہ چلاتا تھا۔ رضیہ کی کوئی اولاد نہ تھی، شادی کے 3 برس بعد بیوہ ہو گئی تھی، تب سے بھائی کے زیر کفالت تھی جو خود بھی ایک بس ڈرائیور تھا۔ اس کے 6 بچے تھے اور مکان کرائے کا تھا، گزر اوقات بمشکل ہوتی تھی۔ تبھی رضیہ اپنی بھابھی کی نگاہوں میں کھٹکنے لگی۔ وہ اس پر ایک بوجھ تھی، جب تک بھابھی کے بچے چھوٹے تھے، ان کی پرورش میں مددگار ہونے کے باعث اس کا وجود بھائی اور بھاوج کو گوارا تھا، لیکن اب مہنگائی اور کثیر العیالی کا رونا تھا۔ اسی سبب رضیہ نے گھر سے قدم نکالا تھا اور بطور گھریلو ملازمہ وہ اپنے اخراجات پورے کرتی تھی۔ وہ پریشانی سے لبریز دن تھے، چچی جان کی بیماری آخری مراحل میں تھی اور یہ ایک لا علاج مرض تھا، پھر بھی انہیں اسپتال میں داخل کرانا پڑتا تاکہ ضروری طبی امداد ملتی رہے۔ میرے بڑے بچے اسکول جاتے اور 3 چھوٹے گھر پر ہوتے تھے، شوہر اور دیور اپنے اپنے دفتر چلے جاتے، مجھے بچوں کے ساتھ گھر اور بیمار ساس کو بھی دیکھنا ہوتا تھا۔ ایسے مشکل وقت میں رضیہ میرے لیے فرشتہ رحمت بن کر آئی تھی اور اس نے آتے ہی میری آدھی سے زیادہ پریشانیوں کو سمیٹ لیا تھا۔ وہ اتنی فرض شناس اور حلیم الطبع تھی کہ ایک دن مجھے بھی شکایت کا موقع نہ دیا۔ درد مند دل کی مالک تھی، میری ساس کے ساتھ بہترین سلوک کیا، جب وہ بستر مرگ پر تھیں ایک نرس کی طرح دیکھ بھال کرتی، حتیٰ کہ رات کو بھی رہ جاتی اور راتوں کو ان کے ساتھ جاگتی۔ یہ اسی کا کام تھا کہ رات کو جا کر ایک مریضہ کی آہوازاری کو سمیٹنے کا۔ اب مجھ میں تو یارانہ رہ گیا تھا۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جب کہ چچی بہت زیادہ تکلیف میں تھی، میرے شوہر ان کو اسپتال سے گھر لے آئے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ اعظم نے کہا وہاں ان کی بہتر دیکھ بھال نہیں ہو سکتی، اپنے گھر میں ہم زیادہ خیال رکھ سکتے تھے، یہ چند روز کی مہمان ہے تو پھر کیوں دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں، اپنے گھر میں ہم زیادہ دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ چچی کو گھر کا سکون ملا،
میں دن کو ان کے قریب رہتی اور رضیہ کھانا بناتی، گھر سنبھالتی، بچوں کو دیکھتی، رات کو میں بچوں کے پاس ہوتی اور وہ میری ساس کے کمرے میں ہوتی۔ اس نے اب گھر جانا اسی وجہ سے متروک کر رکھا تھا کیونکہ ہم کو اس کی دن رات ضرورت تھی۔ شروع رات کو میرا کوئی نہ کوئی دیور یا پھر اعظم چچی جان کے کمرے میں ڈیوٹی دیتے تھے۔ بچے مجھ کو اتنا تھکا دیتے کہ میں رات کو ہرگز اپنی بیمار ساس کی پٹی سے لگ کر شب بیداری کی تکلیف نہ اٹھا سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بالآخر وہ دن آ گیا جب ہماری ساس دنیا کے تمام دکھوں سے نجات پا گئیں اور آدھی رات کو ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ کافی دن گھر میں سوگ کی فضا رہی۔ رضیہ نے ان نازک لمحات میں بھرپور ساتھ دیا اور اب وہ مستقل ہمارے گھر ہی رہنے لگی کیونکہ اس کی بھابش نے اس کو اپنے گھر رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں تو رات کو بے ہوش ہو کر سوتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کب ہمارے گھر میں کیا ہوا۔ ایک روز رضیہ نے کہا کہ ہمارے گھر کی ملازمت وہ اب مزید جاری نہیں رکھ سکتی کیونکہ اس کے بھائی نے اس کی دوسری شادی کی ٹھان لی ہے۔ مجھے کافی صدمہ ہوا۔ اس کے جانے سے جو پریشانیاں لاحق ہونے والی تھیں ان کا خوف میرے لیے ایک بڑی الجھن تھی، لیکن رضیہ کا جانا لازمی امر تھا، اس کو شادی سے روکنا کیوں کر ممکن تھا۔ بالآخر وہ ایک روز خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ میں نے وقت پر رخصت کیا، اسے کافی اچھے جوڑے اور کچھ رقم دی کیونکہ اس نے جیسی ہماری سیوا کی تھی شاید فی زمانہ کوئی ایسی ملازمہ کسی کو میسر آئے۔ رضیہ کے جانے کے بعد بہت عرصہ تک بغیر گھریلو ملازمہ کے وقت گزارنا پڑا۔ آخرکار سابقہ ملازمہ گاؤں سے لوٹ آئی تو مجھے سکون مل گیا۔ زبیدہ کے آتے ہی میرے شوہر کا تبادلہ نزدیکی شہر ہو گیا۔ وہ ڈیرہ غازی خان سے مظفر گڑھ چلے گئے۔ ان دنوں دونوں شہروں کا رستہ 2 گھنٹے سے کم نہ تھا۔ روڈ خراب تھا جبکہ اب یہ رستہ صرف 1 گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے۔ اعظم کچھ عرصہ روزانہ مظفر گڑھ آتے جاتے رہے، پھر انہوں نے وہاں ایک مکان کرائے پر لے لیا۔ روز کا سفر ان کو تھکا دیا کرتا تھا۔ وہ پیر کو جاتے، جمعے کی شام کو گھر آتے، 2 دن ہمارے پاس گزار کر دوبارہ پیر کی صبح مظفر گڑھ چلے جاتے۔ زبیدہ بی بی کا گاؤں مظفر گڑھ کے قریب تھا۔ ایک بار جبکہ اس کا بھائی بہت بیمار تھا، وہ چند دن کی چھٹی لے کر اپنے گاؤں چلی گئی۔ جب واپس آئی تو اس نے ایک عجیب خبر سنائی۔ اس نے بتایا، بی بی، میرا ایک رشتہ دار محکمہ سوشل ویلفیئر میں چپراسی لگا ہوا ہے۔ اعظم صاحب اس کو نہیں جانتے لیکن وہ ان کو جانتا ہے۔ میرے اسی رشتہ دار نے جس کا نام اسلم ہے مجھے بتایا ہے کہ اعظم صاحب نے کرایہ کے مکان میں اپنے ساتھ ایک عورت کو رکھا ہوا ہے۔ خدا جانے ان کی بیوی ہے یا کہ ویسے ہی کام کاج کے لیے رہتی ہے۔ خاصی خوبصورت ہے اور امید سے بھی ہے۔ اعظم صاحب نے دراصل اسلم سے کہا تھا کہ ان کو گھریلو کام اور کھانا پکانے کے لیے کسی گھریلو ملازمہ کی ضرورت ہے جو صبح سے دوپہر تک خدمات انجام دے سکے۔ تب وہ سمجھ گیا کہ صاحب کے ساتھ جو عورت قیام پذیر ہے وہ ملازمہ نہیں۔ میرے تو ہوش اڑ گئے۔ زبیدہ نے قسم دی تھی کہ صاحب کو یہ ہرگز نہ بتانا ورنہ میری خیر نہ ہوگی۔ کچھ دن شدید اضطراب میں گزرے۔ بالآخر زبیدہ خاتون کی ہی منت سماجت کی کہ تم مظفر گڑھ جا کر اس بارے میں مزید معلومات لو اور اپنی کسی رشتہ دار عورت کو میرے شوہر کے پاس گھریلو ملازمہ کے طور پر بھیجو تاکہ مجھے اس ذریعے سے اس عورت کی اصل حقیقت کا علم ہو سکے۔ یہ کام مشکل نہ تھا لیکن زبیدہ اس کام کو سر انجام دینے سے ڈرتی تھی کیونکہ اسے اعظم کا تو تھا۔ بہرحال اس نے کسی طرح اسلم کے ذریعے اپنی ایک رشتہ دار عورت کا بطور ملازمہ انتظام کرا دیا۔ تب مجھے معلوم ہو گیا کہ چچی جان کی راتوں کو تیماردار کرنے کے دوران جبکہ میں تھکن سے چور گہری نیند سو جاتی تھی، رضیہ اور میرے شوہر میں قربت ہو گئی۔ معلوم نہیں کیوں کر انہوں نے آپس میں رسم و راہ پیدا کر لی اور پھر رضیہ اسی باعث امید سے ہو گئی۔ 3 ماہ اس نے یہ راز چھپائے رکھا۔ بالآخر اسے اعظم پر بات ظاہر کرنی پڑی۔ وہ بھی کافی پریشان ہوئے اور اپنا تبادلہ مظفر گڑھ کروا لیا تاکہ وہاں رضیہ کو ساتھ رکھ سکیں۔ اب اس مسئلے کا حل سوائے شادی کے اور کوئی نہ رہا کیونکہ دیر ہو چکی تھی اور کسی لیڈی ڈاکٹر نے اس سلسلے میں ان کی مدد کی حامی نہ بھری۔ اعظم بہت پریشان تھے، ہر صورت اس مسئلے سے چھٹکارا چاہتے تھے لیکن یہ عورت ان کے گلے پڑ گئی کہ مجھ سے نکاح کرنا ہوگا ورنہ اس بات کو منظر عام پر لے آؤں گی اور آپ کے بچے کو جنم دوں گی۔ بدنامی سے کوئی ذریعہ فرار نہ پا کر انہوں نے رضیہ کی خاطر تبادلہ کرایا اور اسے وہاں اپنے ساتھ رکھ لیا۔ میں حقیقت جان کر تڑپنے لگی، زبان بھی نہ کھول سکتی تھی کہ زبیدہ نے قسم دی تھی صاحب کو میرا نہ بتانا۔ بالآخر اس وقت میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ جب اعظم 2 ہفتے تک گھر نہ لوٹے میں نے اپنے جیٹھ اور دیوروں کو حالات معلوم کرنے کو کہا۔ ایک دیور نے حامی بھر لی اور وہ مظفر گڑھ چلا گیا۔ گھر میں عورت موجود تھی جس نے میرے دیور کی آواز سن کر پردہ کر لیا۔ تب کلیم نے اعظم سے کہا، بھائی جان یہ کیا آپ نے ڈرامہ کر رکھا ہے؟ آپ کی اچھی بلی بیوی ہے، 6 بچوں کے باپ ہیں، نکالیں اس عورت کو ورنہ ہم آپ سے کوئی واسطہ نہ رکھیں گے اور بھابھی کو پتہ چل جائے گا تو میکے چلی جائیں گی۔
تب آپ 6 بچوں کا کیا کریں گے؟ اعظم خوفزدہ ہو گئے، اپنے بھائی سے منت کی کہ کسی کو کچھ نہ بتانا، اب میں چند دنوں میں اس عورت کو نکال دوں گا۔ دیور نے آ کر باقی بھائیوں کو بتایا، لیکن مجھے نہیں بتایا، بلکہ تسلی دی کہ خاطر جمع رکھو، وہاں کوئی عورت نہیں رہتی۔ ایک ملازمہ آتی تھی، وہ کام کر کے چلی جاتی تھی، اب اس کی جگہ ایک اور ملازمہ آتی ہے، لیکن یہ دوسری ملازمہ کافی بری عورت ہے، لہٰذا وہم کو دل سے نکال دو۔ ایک روز کوئی مہمان ان سے ملنے آیا، یہ باہر گئے اور بیٹھک میں مہمان کو بٹھا کر اندر سے کنڈی لگا لی اور کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ میری چھٹی حص نے اشارہ کیا کہ یہ کوئی خاص مہمان تھے، تبھی میں نے بیٹے کو بھیجا کہ جا کے بیٹھک میں دیکھو کون آیا ہے۔ شہریار کی عمر ان دنوں 6-7 برس تھی، وہ دوڑا گیا اور بیرونی دروازے سے باہر نکل کر بیٹھک میں جھانکا، وہاں ایک چھوٹی سی بچی اور ایک عورت جو برقع میں تھی بیٹھی اعظم سے کچھ کہہ رہی تھی۔ جلد ہی مہمان چلے گئے، اب پھر میرے دل میں شکوک جاگے کہ یہ کون عورت ہوگی۔ اعظم سے استفسار کیا تو کہنے لگے خواہ شک کرتی ہو، کوئی بیوہ تھی، کسی واقف کار کے حوالے سے آ گئی۔ شادی کے موقع پر غریب لوگ ویسے ہی امداد مانگنے آ جاتے ہیں، میں نے تھوڑی سی رقم دے کر چلتا کر دیا۔ ضرورت مند عورت تھی تو گھر کے اندر لے آتے، باہر بیٹھک میں بٹھانے کی کیا تک تھی؟ میں نے کافی تکرار کی تو دیور جو مظفر گڑھ جا کر معلوم کر چکا تھا اپنے کمرے سے باہر آ گیا اور کہنے لگا بس کریں یہ ڈرامہ بھائی، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ کوئی عورت نہ رہے گی، تو اب وہ کیسے آ گئی؟ وہاں کے سب لوگ کہہ رہے ہیں آپ نے خفیہ شادی کی ہے اور بچی بھی ہے۔ بھائی جان، اگر واقعی خفیہ شادی کر لی ہے اور بچی بھی ہے تو اب شادی کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعظم کو اقرار کرتے بنی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی کہ یہ عورت جو ان کی بچی کی ماں بن چکی تھی رضیہ تھی، نہ جانے کسی کمزور لمحے مجھ سے یہ خطا ہو گئی اور اپنے گناہ کو نبھانے کی خاطر رضیہ کو پناہ دینی پڑی۔ پھر بچی کی وجہ سے چھوڑ نہ سکا، لیکن اب چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ اسے چھوڑنا ہی ہوگا، بچی بھی چھوٹی ہے، اسے ماں سے چھین کر ایک اور ظلم نہ کرو، لیکن رضیہ نہیں رہے گی ورنہ میں نہ رہوں گی۔ ظاہر ہے وہ 6 بچوں کی ماں کو نہ چھوڑ سکتے تھے۔ انہوں نے رضیہ کو اس کے میکے بھجوا دیا اور خود مظفر گڑھ سے اپنے شہر تبادلہ کرا لیا۔ مجھے دکھ تو بہت پہنچا، لیکن پھر شکر کیا کہ صبح کا بولا شام کو گھر آ گیا تھا، ورنہ میرا اور میرے بچوں کا تو خدا ہی حافظ تھا۔ رضیہ کو نکلوا کر بھی مجھے چین نہ ملا تھا، حالانکہ وہ اب اس سے نہ ملتے تھے اور کوئی ناتا بھی نہ رکھا تھا، یہاں تک کہ بچی کا خرچہ بھی نہ دیتے تھے، ورنہ رضیہ دوبارہ گھریلو ملازمہ کیوں بنتی؟ ایک روز کا ذکر ہے، میں وسیم کے سسرال ملنے گئی تو وہاں پڑوس میں ایک عورت اور چھوٹی سی بچی کو جاتے دیکھا۔ وسیم کی ساس نے بتایا کہ رضیہ نام ہے، کسی عیاش نے پہلے تو خفیہ شادی کیے رکھی، بچی ہو گئی تو اب نکال دیا ہے، بیچاری اپنا اور بچی کا پیٹ بھرنے کی خاطر در در جھاڑو پوچھا کرنے پر مجبور ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ انسان کتنا مجبور ہے۔ خوف خدا سے میری روح لرز گئی کہ میرے بچے تو عیش کر رہے تھے اور اعظم کی یہ بچی ایک گھریلو ملازمہ کے ساتھ ماری ماری پھر رہی تھی۔ میں شدید بیمار پڑ گئی اور مجھے اسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ خواب میں چچا اور چچی دکھائی دیے جو کہتے وہ بھی ہماری پوتی، ہاں ہمارا خون ہے، ذرا سوچو تو، مت پوچھئے کس دل سے وسیم کے سسرال کے پڑوس میں گئی جہاں رضیہ فرش پر پوچھا لگا رہی تھی اور اس کی بچی قریب صحن میں بیٹھی جھاڑو سے کھیل رہی تھی۔ میرے ضمیر نے مجھے روشنی دکھائی اور میں نے بچی کا ہاتھ پکڑ لیا جو ہو بہو اعظم کی تصویر تھی۔ تم میرے ساتھ گھر چلو، تمہارے پاپا تم کو بلا رہے ہیں۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا، یہ ابھی ہمارے ساتھ آ جائے گی، میں نے رضیہ کو سنایا۔ وہ ایسے اٹھ کھڑی ہو گئی جیسے کسی نے اسے کرنٹ لگا دیا ہو، تڑپ کر بولی بی بی یہ آپ کے ساتھ نہ جائے گی، یہ مجھ سے جدا مت کیجیے، ہم محنت مزدوری کر کے کھا لیں گے، کسی سے کچھ نہیں مانگتے، میں اسے لے جا رہی ہوں رضیہ، کیونکہ اس کے باپ نے مجھے اسے لینے کو ہی بھیجا ہے۔ اب تمہاری مرضی کہ تم ہمارے ساتھ رہو یا الگ رہنا پسند کرو، لیکن میں اپنے خاندان کی عزت کو یوں در در بھٹکتے نہیں دیکھ سکتی، میں اس کے ہاتھ میں جھاڑو نہیں دیکھ سکتی۔ رضیہ کی سمجھ میں میری بات آ گئی، اس نے اپنی بچی کو لے جانے دیا اور 2 روز بعد وہ بھی آ گئی۔ میں نے اسے قبول کر لیا، گرچہ میرے سامنے اعظم اس سے بات نہ کرتے تھے، لیکن وہ میرے اس عمل سے بے حد مشکور تھے، میرے بے دام غلام ہو گئے اور میں نے بھی اپنے دل پر پتھر رکھ لیا، صرف اعظم کی اس بچی کی خاطر جو میری کچھ نہ سہی، میرے بچوں کی تو بہن تھی۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں۔ ایسے ہی اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اور لائک کر دیں۔